مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. آج میں عزیزوں کے ساتھ کلام جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جس کا عنوان نجات کیا ہے. نجات کیا ہے. نجات کیا ہے. عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا کی کتاب 3 باب اور 16 آیت میں، کیونکہ خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا کی کتاب 3 باب اور 16 آیت میں یہ لکھا ہے. اور اسی کے ساتھ جو لکھا ہے یوحنا کی کتاب 20 باب اور 31 آیت میں، لیکن یہ اس لیے باتیں اس لیے لکھی گئیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. اچھا، اس سے ہمیں دو سمجھ آ رہی ہیں باتیں. نجات جو ہے وہ تو ہے ایک زندگی، جو لکھا ہے یوحنا کی کتاب 20 باب اور 31 آیت میں کہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں. اور 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہاں سے دو چیزیں ہمیں واضح ہو رہی ہیں کہ ایک زندگی جو ہے، زندگی وہ ہے بیٹا میں، اور یہ بیٹا کون ہے؟ بیٹا میں. یہ بیٹا کون؟ ہمارا یسوع مسیح. مسیح یسوع بیٹا ہے جو کہ زندگی ہے. مسیح یسوع. تو اسی کے ساتھ زندگی جو ہے اور نجات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. نجات کیا ہے کہ یہ وہ بات جو کہ یسوع مسیح اور نیکودیمس بیان کرتے ہیں. نیکودیمس اسے کہتا ہے کہ کیا دوبارہ ماں کے میں پیٹ میں جا کے پیدا ہوں کہ دوبارہ پاؤں گا؟ تو یسوع سے کہتا ہے کہ یہ ہوا کہاں کو آتی اور کہاں کو جاتی نہیں، کسی کو نہیں پتہ. اس طرح جو میں تجھے باتیں خدا کی بادشاہی کی بتاؤں گا وہ تجھے نہیں پتہ چلیں گی. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں 3 باتیں اہم سمجھ آ رہی ہیں نجات کے متعلق. کہ نجات پہلا دوبارہ پیدا ہونا. دوبارہ پیدا ہونا. دوبارہ پیدا ہونا یہ ہے نجات کا پہلا میننگ. اور دوسرا ہے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا. خدا کی بادشاہت میں. So the meaning of salvation, what Jesus described, is being born again and entering the kingdom of God and having eternal life. These 3 points. اور ابدی زندگی. ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے 3 معنی. ہمیشہ کی زندگی 1 2 اور 3، یہ ہیں 3 معنی نجات کے. اور اب ہماری جو زندگی ہے دراصل اس میں بھی دو طریقہ ہے، 2 ڈائمینشنز ہیں زندگی کی. ایک زندگی کی 2 کہہ لیں کہ حصے ہیں ہماری زندگی کے. زندگی کے 2 حصے وہ کیا ہیں؟ زندگی کے حصے 2، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے ہماری فزیکل لائف، ہماری جو جسمانی زندگی ہے. جسمانی زندگی جسے ہم کہتے ہیں پش کے جسمانی زندگی کو. اور اس کے ساتھ ہے ہماری روحانی زندگی. روحانی زندگی پش کے.
اور روحانی زندگی. یہ زندگی کے ہمارے دو پہلو ہیں جو ہماری مطلب ہمیں جو زندگی دے گی. ایک ہمارا بدن جسے ہم زندہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور ایک روحانی زندگی. یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے, یوحنا کی کتاب 5 باب, یوحنا کی کتاب 5 باب اور 24 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو میرے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ ہلاک نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. یہ ہے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں, اٹرنل لائف. یوحنا کی کتاب 5 باب اور 24 آیت, ہمیشہ کی زندگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری وہ زندگی جو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جسے مطلب جیتے ہیں اس کے بارے میں ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ نجات کیا ہے. یہ 2 نقطے ہو گئے یہاں تک کے لیے ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا حکم ہمارے لیے کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. کرنتھیوں کی کتاب 2 باب اور 44 آیت میں. کرنتھیوں کی کتاب 2 باب اور 44 آیت. کرنتھیوں کی کتاب 2 باب اور 44 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا, اور وہ یہ شبیہ ہے جس پہ خدا نے انسان کو پیدا کیا. شبیہ مطلب یہ شبیہ سے مراد کیا ہے؟ شبیہ شبیہ سے مراد ہے روح, کہ مطلب شبیہ سے مراد چہرہ نہیں بلکہ روح. ہمارا عزیزو خدا بھی روحانی ہے, خدا روحانی, اور ہم انسان جو ہیں ہم بھی روحانی ہیں. تو مطلب ہم اس کا معنی یہ ہے کہ میرے اندر بھی روح ہے اور میرا خدا بھی روح ہے. اور جب یہ روح جو ہے یہ اس کے ساتھ رہے گی تو یہ اس کے لیے ایک آئیڈیل جگہ ہے. یہ ہے شبیہ سے مراد. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں کہ وہاں پہ جو عہد ہے انسان کا اور خدا کے درمیان وہ ٹوٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو رشتہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ختم ہونے کی وجہ سے جو انسان ہے اور خدا جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اہم وجہ. انسان کی زندگی کے جو مسائل کا آغاز ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. تمام مسائل جو ہماری زندگیوں میں ہیں, مثال کے طور پہ بری صحت یا گھریلو مسائل, یہ ہے بنیادی مسئلہ انسان کا, بنیادی مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں علیحدگی. اور اس کے ساتھ شروع ہوتے ہیں علیحدگی, بنیادی مسئلہ علیحدگی, گناہ اور شیطان. یہ ہیں 3 فنڈامنٹلز پرابلم, بنیادی مسائل. تو اس کے وجہ سے انسان کے باقی جو معاملات اس کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا سبب ہے, یہ بنیادی مسائل کا. مثال کے طور پر علیحدگی, یا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گناہ جو ہے, گناہ کیونکہ ہم خدا سے علیحدہ ہو چکا ہے یہاں پہ انسان, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. گناہ کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نبی پاسبان کی. اور مسیح جو ہے ہمارا وہ سچا پاسبان ہے, پاسبان. اور یہ وہ پاسبان ہے جو کہ ہماری رہنمائی کرتا, اور گناہ کے لیے اس نے اپنا خون بہایا صلیب پر, خون.
اسی طرح شیطان جو کہ شیطان جو ہے وہ ہلاکت کا حکمران ہے، وہ سب کی ہلاکت چاہتا. تو مسیح یسوع جو ہے وہ اس نے موت پر فتح پائی، دوبارہ جی اٹھا. تو اس طرح اس نے جو کام کیا وہ بادشاہ کا کام تھا کہ اس نے شیطان جو کہ موت کا حکمران ہے اسے شکست دی دوبارہ جی اٹھ کر. اور وہ شکست جو ہے جو اس نے دی وہ بادشاہ کا کام ہے جو کہ مسیح نے کیا، اور وہ کام جو ہے وہ ہے حکمران، سچا حکمران. اور پھر اسی طرح علیحدگی جو ہے، ہمارے پاس کوئی رستہ نہ تھا تو وہ رستہ بنا. رستے کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام. نبی اس نے مطلب اس رستے کو جو ٹوٹ گیا تھا اسے بحال کیا، رستہ، راہ. تو یہ ہیں 3 کام مسیح کے، 3 offices of Christ. یہ ہیں وہ 3 کام مسیح کے، 3 کام جو کہ مسیح نے کیے. پاسبان، خدا کا خادم، پاسٹر. دوسرا کام نبی، اور تیسرا کام بادشاہ. یہ ہیں عزیزو 3 مسیح کے کام جو کہ اس نے کیے، مسیح نے. اور یہ کام جو ہے یہ حل ہے ہمارے بنیادی مسئلے کا. یہ 3 کام برابر ہیں بنیادی مسائل کے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، اسے جب پیدا کیا گیا تو اسے ایک اصول کے مطابق پیدا کیا گیا. اور وہ اصول ہے کہ وہ اپنا خدا کے ساتھ رہے گا. پر وہ خدا سے کیونکہ علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں تمام تر مسائل آتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے پیدائش کی کتاب 2 باب اور 17 آیت میں کہ یہ وہ عہد ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب 2 باب اور 17 آیت میں جو کہ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ جو سارے انسان کی جو مشکلات ہیں یہ شروع ہوتے ہیں اس عہد کے ٹوٹنے کی وجہ سے. جو عہد ہوتا ہے خدا اور انسان کے درمیان، وہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ انسان ان تمام تر اس وعدہ خلافی کی وجہ سے یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کا انسان جو ہے وہ سامنا کرتا ہے. تو آج ہم نے سیکھا ہے انسان کے بنیادی مسائل. وہ کیا ہیں؟ انسان کا بنیادی مسائل ہیں گناہ، علیحدگی اور شیطان. اور اسے مسیح نے جو حل کیا ہے وہ ہے نبی کے طور پر خدا کے خادم اور بادشاہ. وہ راہ بنا، خون اپنا بہایا اور حکمرانی کی. جیسے مطلب بادشاہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسری قوموں پر مطلب ان سے جنگ کرتے ہیں. تو موت سے دوبارہ جی اٹھنا بھی، کیونکہ موت کا حکمران جو ہے وہ شیطان ہے، اس سے جنگ کر کے وہ دوبارہ جی اٹھا. تو یہ ہم نے آج کے کلام میں سے سیکھا ہے 3 بنیادی مسائل کے متعلق. تو میں آپ ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اوکے جی، خدا حافظ.